یہ کوئی اور نہیں بلکہ اس بوڑھے نابینا شخص کا ظالم بیٹا ہے جو اپنے باپ پر ظلم کر رہا ہے۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ اس کا باپ بوڑھا ہے اور نابینا ہے، اور اس کے پاس دوائیاں ختم ہو جاتی ہیں تو وہ دوائیوں کے پیسے مانگتا ہے۔ نابینا ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ مجھے پیشاب کروانے کے لیے واش روم لے چل۔ تو اس بات پر یہ ظالم بیٹا اپنے بوڑھے باپ کو جھڑکتا رہتا ہے کہ تیری روز روز کی دوائیوں کے خرچے میں کیسے اٹھاؤں، اور روز روز تجھے دن میں کتنی مرتبہ پیشاب آتا ہے، تو میں اتنی مرتبہ تجھے پیشاب کیسے کرواؤں، تو میری جان چھوڑ کیوں نہیں دیتا۔ تو اسی لیے اپنے باپ سے جان چھڑوانے کے لیے یہ نوجوان آج اپنے بوڑھے باپ پر ظلم کر رہا ہے کہ میں آج تجھے باندھ کر گندے نالے میں پھینک آؤں گا۔ اس ظالم بیٹے نے اپنے باپ کو باندھنے کے لیے اپنے گھر سے رسی کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس نوجوان کو اپنے گھر کے کسی کونے سے رسی مل گئی، تو وہ رسی پکڑ کر بڑی بے دردی کے ساتھ اپنے بوڑھے باپ کے ہاتھوں کو باندھنے لگا۔ باپ کہنے لگا کہ بیٹا میں نے تجھے اسی دن کے لیے پالا تھا کہ تو مجھے باندھ کر گندے نالے میں پھینک آئے۔ تو بیٹے نے کہا کہ مجھے اور برداشت نہیں ہوتا، میں مزید تجھے پیشاب نہیں کروا سکتا، تو آج تیرا آخری دن ہے، میں آج تجھے گندے نالے میں پھینک کر آؤں گا۔ باپ نے بڑی منتیں کی کہ بیٹا ایسا نہ کر، یہ گناہ اپنے سر مت لے، لیکن نافرمان بیٹے پر باپ کی کسی بات کا بھی اثر نہ ہوا۔ بیچارے باپ نے اپنے ہاتھ چھڑانے کی بڑی کوشش کی، لیکن وہ بوڑھا تھا، بیٹا جوان تھا، بیٹے کے اندر زیادہ زور تھا، تو باپ بیچارہ اپنے ظالم بیٹے سے اپنے ہاتھ نہ چھڑا سکا۔ باپ کے ہاتھ باندھنے کے بعد بڑی بے دردی کے ساتھ بیٹا باپ کو گھسیٹ کر باہر دروازے کی طرف لے جانے لگا، لیکن باپ مسلسل پیچھے کی طرف زور لگا رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح یہ باز آ جائے، لیکن اس بدبخت نوجوان نے اپنے باپ کو اٹھایا اور اٹھا کر گھر سے باہر لے گیا۔ جب گھر سے باہر آیا تو باہر موٹر سائیکل اس نے کھڑا کیا ہوا تھا، تو اس نے اپنے باپ کو بے دردی کے ساتھ اٹھایا اور موٹر سائیکل پر سوار کر دیا، موٹر سائیکل کو اسٹارٹ کیا اور باپ کو گندے نالے میں پھینکنے کے لیے چل پڑا۔ جب وہ نافرمان بیٹا اپنے باپ کو لے کر گندے نالے پر پہنچا، اس نے موٹر سائیکل کو روکا اور بے دردی کے ساتھ اپنے باپ کو نیچے اتارا۔ ابھی بھی اس کے باپ کی یہی کوشش تھی کہ میرا یہ نافرمان بیٹا باز آ جائے، یہ گناہ نہ کرے، لیکن اس بیٹے کے سر پر یہ بھوت سوار تھا کہ آج میں نے اپنے باپ سے جان چھڑوا لینی ہے۔ باپ کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی باپ کامیاب نہ ہو سکا اور بیٹا اسے گندے نالے میں پھینکنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو باپ نے آخری مرتبہ اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا مجھے تم ضرور گندے نالے میں پھینک دینا تاکہ میں مر جاؤں، لیکن اس سے پہلے میری ایک بات غور سے سننا کہ مجھے اس جگہ پر نہ پھینکنا، یہاں پر میں نے اپنے باپ کو یعنی کہ تیرے دادا کو باندھ کر پھینکا تھا، مجھے تو دریا میں جا کر پھینکا، پھر میں مر جاؤں گا۔ تو وہ نوجوان اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کر سوچنے لگا کہ اگر میرے باپ نے اپنے دادا کو اس طرح گندے نالے میں پھینکا تھا تو کل میری اولاد مجھے باندھ کر یہاں پھینک جائے گی، تو میں تو یہ کام کبھی نہیں کروں گا۔ تو اس نوجوان نے اپنے بوڑھے نابینا باپ سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے جو بھی آپ پر ظلم کیے خدا را مجھے معاف کرو، میں آج کے بعد تمہاری نافرمانی نہیں کرتا۔ تو باپ نے بیٹے کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد بیٹے نے بڑے ادب کے ساتھ اپنے باپ کو موٹر سائیکل پر بٹھایا اور وہاں سے چل پڑا۔ تو دوستو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر آپ آج اپنے والدین کی نافرمانی کرو گے تو تمہاری اولادیں تمہاری نافرمانی کریں گی۔